السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سہیل احمد رحمانی، آپ تمام ناظرین کا استقبال کرتا ہوں ہمارے اس پروگرام قیامت سے پہلے میں۔ الحمدللہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک مشہور شخصیت فضیلت الشیخ مصطفیٰ اجمل مدنی حفظہ اللہ۔ ہم آپ کا تہہ دل سے خیر مقدم کرتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں قیامت سے پہلے شیخ محترم نے بہت ساری نشانیوں کا تذکرہ کیا۔ ابھی آپ کے سامنے بہت ساری ایسی باتیں آئیں گی جس کے بارے میں شاید آپ کو علم نہ ہوگا، تو آپ دیکھتے رہیں ہمارا یہ پروگرام قیامت سے پہلے۔ شیخ محترم سے آج ہمارے کچھ سوالات ہیں۔ شیخ، آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آج معاشرے کے اندر حلال و حرام کی تمیز بالکل لوگوں کے اندر سے ختم ہو چکی ہے، تو کیا یہ قیامت کی نشانی نہیں ہے شیخ؟ بے شک یہ بھی قیامت کی چھوٹی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ جی جی صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، جی جی فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، یاتی علی الناس زمان لا یبالی المرء ما اخذ منہ امن الحلال ام من الحرام۔ لوگوں پہ عنقریب ایسا زمانہ آئے گا، ایسا وقت آئے گا کہ آدمی کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی کہاں سے دولت آ رہی ہے، وہ مال کہاں سے کما رہا ہے، حلال ذریعے سے یا حرام ذریعے سے، اس کی کوئی پرواہ نہیں کرے گا۔ آج آپ دیکھ لیجئے، آج دولت کے چکر میں آدمی اندھا ہوتا جا رہا ہے۔ دولت آنی چاہیے کسی بھی ذریعے سے آئے، کیسے بھی آئے، حلال حرام میں تمیز اٹھتی جا رہی ہے، جیب صرف بھرا رہے بس۔ جی۔ تو شیخ، اس بارے میں اگر حلال و حرام کی کچھ اگر تفصیل ہمیں بتائیں گے اب ہمارے ناظرین کو، جس سے ہی پتہ چل سکے کہ ہاں یہ بزنس حلال، یہ بزنس حرام، شکلیں جیسے شکلیں کون سی بنیں گی؟ جی کچھ چیزیں میں پہلے بتا چکا ہوں، سود خوری ہے، جی اسی طریقے سے رشوت ستانی ہے، آپ دیکھ لیجئے، جی کوئی بھی کام آپ کا بغیر رشوت دیے نہیں ہوتا ہے، تو کیا رشوت کا لینا ہمارے لیے حلال ہے؟ لعنت بھیجی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الراشی والمرتشی۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے اس کے اوپر جو کہ رشوت لیتا ہے اور جو رشوت دیتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ لوگ جھوٹی قسمیں کھا کھا کے جھوٹی شہادتیں دے رہے ہیں حرام کمائی کے لیے، جھوٹی قسمیں کھا کھا کے لوگ اپنا سامان بیچ رہے ہیں۔ آپ مارکیٹ اور بازار میں چلے جائیں، آپ دیکھ لیں کس طریقے سے وہاں لوگ جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں۔ دکاندار اپنا سامان اس وقت تک فروخت نہیں کرتا جب تک کہ وہ جھوٹی قسم نہ کھا لے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ کوئی بھی صدق بیانی سے کام لینے کو تیار نہیں، کوئی بھی اپنے سامان کا عیب بتانے کے لیے کوئی بھی دکاندار تیار نہیں ہے۔ کوئی بھی سامان آپ ٹھیلے والے کو دیکھ لیجئے، آپ سبزیاں خریدتے ہیں، آپ فروٹ خریدتے ہیں، آپ دیکھ لیجئے جو عیبدار چیز ہوتی ہے، جہاں پہ عیب ہے، داغ ہے، آپ دیکھ لیجئے وہ اسے چھپا کے رکھتا ہے۔ اب اس طریقے سے جب دولت کمائیں گے لوگ تو آخر اس دولت کا کیا حکم ہوگا؟ وہ روایت مشہور حدیث آپ نے تو سنی ہوگی، ہمارے ناظرین نے بھی شاید حدیث سنی ہوگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک بار ایک آدمی کے پاس سے ہوا، ایک غلے والے کے پاس، غلے کا ڈھیر لگایا ہوا تھا، بیچ رہا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ اس کے اندر گھسا دیا، دیکھا تو اندر گیلا غلہ ہے اور اوپر سوکھا۔ آپ نے پوچھا ما ھذا یا صاحب الطعام، اے غلہ والے یہ کیا ہے؟ اس نے کہا اصابتہ السماء یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول بارش ہوئی تھی اس کی وجہ سے غلہ بھیگ گیا۔ تو آپ نے کہا حلا جعلتہ فوق الطعام کی یراہ الناس، تم نے اس بھیگے غلے کو اوپر کیوں نہیں کر دیا کہ لوگ دیکھتے کہ تمہارے غلے میں کچھ عیب ہے، کچھ کمی ہے؟ آج کمی کوئی نہیں بتاتا۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں چرب زبانی کے ذریعہ آج لوگ دوسروں کی جائیداد کو ہڑپ کر لیتے ہیں جھوٹی قسمیں کھا کھا کے، جیسے کہ وہ مشہور حدیث انما انا بشر، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں ایک انسان ہوں، وانکم تختصمون الی، تم میرے پاس جھگڑے کے تصفیے کے لیے آتے ہو، فیصلہ لینے کے لیے آتے ہو، ولعل بعضکم ان یکون الحن بحجتہ من بعض، تم میں سے بعض کے مقابلے میں اپنی دلیل دینے میں بڑا چرب زبان ہوتا ہے۔ ایک آدمی بول نہیں پاتا ہے یا اس کے پاس صلاحیت نہیں ہے، فصاحت بلاغت کا ملکہ نہیں ہے، اپنی بات ثابت نہیں کر سکتا ہے، دوسرا آدمی چرب زبان ہے لیکن وہ حق پہ نہیں ہے، اور جو حق پہ ہے
وہ دلائل سے مطمئن کرنے کی اس کے اندر صلاحیت نہیں ہے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر میں کسی بھائی کا حق اسے دے دوں اس کی دلیل سن کے، تو آپ فرماتے ہیں فلا یاخذہ، اسے مت لے، فإنما أخطأ له قطعة من النار، میں اسے جہنم کا ٹکڑا کاٹ کر دے رہا ہوں۔ آپ دیکھیے لوگ زمین جائیداد غصب کر لیتے ہیں، کیا لوگوں کو معلوم نہیں ہے یہ وعید؟ شیخ، کسی بھی مال کو بیچنے کے لیے، کوئی بھی بزنس چلانے کے لیے اس کی مارکیٹنگ کی جاتی ہے، اور مارکیٹنگ کے پیچھے شاید کہ پورا جھوٹ ہی مبنی ہوتا ہے۔ کیا کہیں گے شیخ اس بارے میں آپ؟ دیکھیے جھوٹ کا غلبہ اور جھوٹ کی کثرت تو ہے ہی ہے، بھی سارے لوگوں کو نہیں کہا جا سکتا، ایسے ہیں اللہ کے بندے جو تجارت میں سچائی سے کام لیتے ہیں۔ میں یہ بیان کر رہا تھا ایک چیز جس کا تعلق ہمارے معاشرے سے ہے، ناظرین کرام آپ کی بھی میں توجہ چاہوں گا۔ دیکھیے زمین کا معاملہ، زمین کا کاروبار، جی آپ دیکھ لیجئے کہ کہیں ایک بالشت زمین کا جھگڑا ہے، کہیں ایک ہاتھ زمین کا، کہیں ایک منڈی زمین کا مسئلہ ہے۔ زمین کے لیے آج آدمی دین ایمان بیچے ہوئے ہے۔ اللہ اکبر۔ لوگ دوسروں کی زمینوں پہ ناجائز قبضے کر لیتے ہیں۔ کیا ان کے لیے اس مال کا کھانا درست ہے؟ کیا مسلمانوں کو یہ حدیث نہیں معلوم ہے؟ من ظلم قید شبر توقہ یوم القیامت من 7 اردین، جس نے ایک بالشت زمین کسی کی غصب کر لی، قیامت کے دن 7 زمینوں کا طوق اس کے گلے میں ڈالا جائے گا۔ آپ بتائیے کہ اس بوجھ کو کیا آدمی برداشت کر سکتا ہے؟ تو یہ ساری شکلیں ہیں حرام خوری کی۔ آدمی آج جو ہے حرام کے پیچھے بھاگ رہا ہے آنکھ بند کر کے۔ یہ پیارے رسول کی پیشین گوئی اور بخاری کی وہ حدیث جو تھوڑی دیر پہلے میں آپ کو سنا کے آیا ہوں، اس کو ایک بار پھر سے سنیے۔ یاتی علی الناس زمان لا یبالی المرء ما اخذ منہ امن الحلال ام من الحرام، ایسا زمانہ آئے گا کہ آدمی حلال و حرام میں تمیز نہیں کر سکے گا، بھول جائے گا تمیز۔ دولت آنی چاہیے، کسی بھی ذریعے سے آئے، حلال طریقے سے آئے یا حرام طریقے سے آئے، اور آج یہ نشانی آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ جزاک اللہ شیخ، بڑے پیارے انداز میں آپ نے حلال و حرام کے بارے میں کچھ باتیں بتائیں۔ شیخ محترم، قیامت کی نشانیوں کے تعلق سے ایک بات یہ ہے کہ امانت داری جو کہ ایک مومن کا شعار ہونا چاہیے، آج ہمارے امت سے ختم ہو چکی ہے اور اٹھتے جا رہی ہے، تو کیا امانت داری کا ختم ہو جانا یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے شیخ؟ جی بے شک، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ امانت داری کا فقدان یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اذا ضیعت الامانۃ فانتظر الساعہ، جب امانت ضائع کر دی جائے تو قیامت کا انتظار کرو۔ جی قال کیف اضاعتها یا رسول اللہ، اللہ کے رسول امانت داری کا اٹھ جانا اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا اذا اسند الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، اللہ۔ جب معاملہ نااہلوں کے سپرد کر دیا جائے تو قیامت کا انتظار کرو۔ امانت داری کے فقدان کے حوالے سے ایک بڑی پیاری روایت ہے حضرت حذیفہ ابن الیمان، تھوڑی لمبی روایت ہے، ناظرین کرام آپ کو بھی تھوڑا انتظار کرنا ہوگا میرے ساتھ، اور اس پیاری حدیث کو مکمل آپ جب تک سنیں گے نہیں تب تک پورا نقشہ اور پورا منظر آپ کے سامنے نہیں آئے گا۔ حضرت حذیفہ ابن الیمان راوی حدیث ہیں، فرماتے ہیں کہ حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیثین رأیت احدہما وانا انتظر الآخر، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے 2 حدیثیں بیان کی، ایک تو میں نے دیکھ لی، دوسری کا میں ابھی انتظار کر رہا ہوں۔ جی حدثنا ان الامانۃ نزلت فی جذر قلوب الرجال، آپ نے ہم سے یہ بتایا کہ امانت داری یہ لوگوں کے دلوں کی جڑ میں اتاری گئی۔ مراد کیا ہے لوگوں کے دلوں کی جڑ میں اتاری گئی؟ مراد یہ فطرت میں داخل ہے، امانت داری یہ انسان کی فطرت میں داخل ہے۔ ثم علموا من القرآن ثم علموا من السنہ، پھر لوگوں نے اسے قرآن سے سیکھا، پھر لوگوں نے اسے حدیثوں سے سیکھا۔ ثم حدثنا عن رفعها، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امانت کے اٹھائے جانے کا ہم سے تذکرہ کیا کہ ایک آدمی سوئے گا، امانت داری اس کے سینے سے اٹھا لی جائے گی، سیاہ نقطے کی طرح اس کے دل میں اس کا اثر صرف باقی رہ جائے گا۔ پھر آدمی سوئے گا، امانت داری اس کے دل سے اٹھا لی جائے گی اور اس کے اندر صرف ایسا اثر رہے گا جس طرح آبلے کا نشان ہوتا ہے، اسی طریقے کا نشان باقی رہ جائے گا۔ لوگ خرید و فروخت کریں گے، کوئی امانت دار آدمی نہیں ملے گا، لوگ خرید و فروخت کریں گے،
لیکن کوئی امانت کو ادا کرنے والا نہیں ہوگا، یہاں تک کہ کہا جائے گا فلاں قبیلے کے اندر ایک امانت دار آدمی ہے۔ ذرا یہ حدیث ہے ناظرین کرام، تھوڑی لمبی حدیث ہے، میں نے کہا تھا بہت دلچسپ حدیث ہے، اس کو آپ غور سے سنیں۔ آپ نے کہا لوگ خرید و فروخت کریں گے لیکن کوئی امانت ادا کرنے والا نہیں ہوگا، یہاں تک کہ کہا جائے گا فلاں قبیلے میں ایک امانت دار آدمی، امانت داروں کی اتنی کمی ہو جائے گی، ایسا زمانہ آئے گا۔ جی جی جی، کہا جائے گا ایک آدمی کے بارے میں کتنا عقل مند ہے، کتنا خوش طبع ہے، کتنا دلاور ہے، حالانکہ اس کے سینے میں رائی کے دانے کے برابر ایمان نہیں ہوگا۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں ایک زمانہ تھا میں لوگوں سے خرید و فروخت کرتا تھا، مجھے کوئی خوف نہیں ہوتا تھا، اگر وہ آدمی مسلمان ہوتا تھا تو اس کا ایمان میرا حق دینے پہ مجبور کر دیتا تھا، اور اگر وہ نصرانی ہوتا تھا تو اس کے حاکم دباتے تھے اس کو میرا حق دینے پہ کہ وہ میرا حق غصب نہیں کر سکتا۔ اما الآن فلا ابایع الا فلانا و فلانا، لیکن آج معاملہ یہ ہے کہ میں صرف فلاں فلاں سے ہی معاملہ کرتا ہوں، میرے پاس چند نام ہیں، چند لوگ ہیں جن کے بارے میں جانتا ہوں کہ یہ امانت دار ہیں، صرف میں آج انہی سے معاملہ کرتا ہوں۔ ناظرین وقت اور ایک چھوٹے سے وقفے کا، وقفے کے بعد شیخ سے پوری حدیث ہم اور سنیں گے، وقفے کے بعد پھر ہم آپ کے سامنے ہم حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انما الدنيا فنا ليس للدنيا۔ پیغام سیرت النبی، جانیے شیخ شمیم فوزی سے سیرت النبی کی وہ تعلیمات جو ہر انسان کے لیے بے حد ضروری ہے۔ ہر پیر دوپہر 2:30 بجے اور رات 8 بجے صرف i+ TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔ بیٹیاں زحمت ہیں یا سراپا رحمت، بہنیں مصیبت ہیں یا سراپا خیر و برکت، بیویاں کیسے بنیں گی راحت اور ماں کے قدموں تلے کیسے ملے گی جنت۔ آدم کی بیٹیاں، شیخ شمیم فوزی کے ساتھ دیکھیے اسلام میں کیوں ہے عورت کا بلند مقام، ہر بدھ دوپہر 3:30 بجے اور رات 9:30 بجے صرف i+ TV پر، بہتر زندگی کے۔ خوشگوار زندگی گزارنے کی تمنا ہر دل میں ہوتی ہے، لیکن سب نہیں جانتے کیسے گزاری جاتی ہے خوشگوار زندگی۔ خوشگوار زندگی کے اصول جانیے شیخ رضا اللہ عبد الکریم مدنی سے آج کی ٹینشن بھری زندگی میں اپنے آپ کو خوش رکھنے کے اسلامی اصول، ہر بدھ رات 8:30 بجے صرف i+ TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔ انما الدنيا فنا ليس للدنيا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین وقفے کے بعد میں ہوں آپ کا میزبان سہیل احمد رحمانی، آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں قیامت سے پہلے۔ شیخ محترم ایک بڑی پیاری حدیث سنا رہے تھے، شیخ محترم سے اسی تعلق سے مزید باتیں ہم پوچھیں گے، اور شیخ محترم سے سب سے پہلے وہ حدیث ہم پوچھیں گے کہ وہ حدیث شیخ پوری ہمیں بتائیں کیا ہے وہ۔ نہیں، حدیث تو مکمل ہو گئی، جو حدیث میں بتا رہا تھا لمبی روایت، جی جی جی، وہ روایت مکمل ہو گئی، اور اس سے آپ کو اور ہمارے ناظرین کو یہ سمجھنے میں بڑی مدد ملے گی کہ آج امانت داری کا کتنا فقدان ہے ہمارے معاشرے میں، جی، اور آج امانت دار لوگ کتنے کم ہو گئے ہیں۔ ایک زمانہ یہ بھی پیارے رسول کی نشانی ہے کہ خائن تصور کو امین مان لیا جائے اور امین کو خائن تصور کیا جائے، یہ بھی قیامت کی نشانی جو آج ظاہر ہو چکی ہے۔ تو کیا یہ نشانی آج پوری ہو چکی ہے؟ جی بے شک، آپ دیکھ لیجئے اپنے معاشرے میں جہاں آپ رہتے ہیں، آپ بھی معاملہ کرتے ہیں، آپ کے ساتھ بھی واقعات رونما ہوتے ہیں، آپ دیکھ لیجئے کہ کون ہے جس پہ آپ اعتبار کرو کہ اگر کوئی چیز بطور امانت آپ رکھ دو اور وہ صحیح معنوں میں اس امانت کی ادائیگی صحیح وقت پہ کر دے، سوچنا پڑتا ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ تو یہ نشانی بے شک پوری ہو چکی ہے، اور آج ہماری نگاہوں کے سامنے اس طرح کے مناظر دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ جزاک اللہ شیخ، آپ نے بڑے پیارے انداز میں امانت داری کے بارے میں ناظرین کو باتیں بتائیں، اس سے ہمیں بھی فائدہ ہوا، امید کی ناظرین کو بھی فائدہ ہوا ہوگا۔ شیخ اپنی زندگی کا کوئی ایسا واقعہ بتا سکتے ہیں امانت داری کے بارے میں جو آپ نے خود مشاہدے کے طور پر دیکھا ہو؟ جی دیکھیے، ہمارے وہاں ایک غریب آدمی ہے، ٹھیلے پہ کپڑا بیچتا ہے،
وہ کبھی کبھی لا کر کے میرے پاس کچھ رقم رکھ دیا کرتا تھا، جی جی اس کی امانت ویسے میں رکھ دیتا تھا، اور جب وہ مانگنے کے لیے آتا تھا تو میں اس کے حوالے کر دیتا تھا۔ ایک بار اس نے کہا کہ شیخ آپ کو معلوم ہے کہ میں آپ ہی کے پاس یہ پیسہ کیوں رکھنے لاتا ہوں؟ میں نے کہا مجھے کیا معلوم۔ اس نے کہا اولاً تو میرے پاس بینک میں اکاؤنٹ نہیں ہے اور میرے پاس پروف نہیں ہے کہ میں اکاؤنٹ کھول سکوں، لیکن آپ سے پہلے بہت سارے دوسرے لوگوں کے پاس میں امانت کے طور پہ اپنے پیسے رکھ دیا کرتا تھا کہ جب ضرورت ہوگی تو میں لے لوں گا، لیکن جب میں لینے کے لیے جاتا تھا تو جواب یہ ملتا تھا کہ پیسے خرچہ ہو گئے ہیں، میں نے دھندے میں لگا لیا ہے، بزنس میں لگا لیا ہے، فلاں دن آ کے لے جانا۔ میں کہتا تھا بھائی امانت تھی ہماری اور آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ وہ لوگ میرے اوپر بھڑک جاتے، تم نے مجھ کو خائن سمجھ لیا ہے کیا؟ یعنی کیا تمہارا پیسہ لے کے میں بھاگ جاؤں گا؟ یعنی لوگوں کو احساس نہیں ہے کہ امانت کا مطلب کیا۔ اب بتائیے آپ نے اس امانت کو میں خیانت کر دی، آپ نے اس امانت میں خیانت کی اور آپ نے اس کو خرچ کر دیا، یہ امانت داری نہیں ہے۔ امانت داری کا تقاضا یہ ہے جیسے اور جس حالت میں کسی نے آپ کے پاس امانت رکھی تھی، جب وہ اس کا مطالبہ کرنے آئے تو آپ اس کے حوالے کر دو، لیجئے بھیا یہ تمہارا سامان ہے، یہ تمہارا مال ہے، یہ ہے امانت داری۔ تو لوگ اس کا غلط مفہوم سمجھتے ہیں کہ ارے چلو فلاں کا پیسہ میرے پاس رکھا ہوا ہے، میں کہیں کھا لوں گا، میں کہیں بھاگا جا رہا ہوں، اس کا پیسہ بعد میں بھی دے دوں گا، یہ کوئی خیانت تھوڑی نا، یہ بھی خیانت کی ایک شکل ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جزاک اللہ شیخ، اگر جس کی امانت ہے اس کی طرف سے اگر اجازت ہے تو جس کے پاس رکھی ہوئی امانت وہ استعمال کر یہ سکتا دوسری ہے؟ بات ہو جاتی ہے، یہ دوسری شکل ہے۔ ویسے احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ آدمی اس کو رکھے رہے، ہو سکتا ہے جس وقت وہ آ جائے لینے آپ کے پاس انتظام نہ ہو، جی جی لیکن اگر آدمی اجازت دیتا ہے یہ دوسری شکل ہو جاتی۔ یہ تو جزاک اللہ شیخ، بہت بہت شکریہ۔ ناظرین ایک سوال شیخ محترم سے ہم خاص طور سے قیامت کی نشانیوں کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ یہود و نصارہ کی مشابہت آج پوری امت کے اندر عام ہو چکی ہے، جی تو کیا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اور یہ بڑی وبا ہے جو آج ہماری امت کے اندر پھیل رہی ہے؟ بے شک یہ یہود و نصارہ کی پیروی، مشابہت، جی ان کے نقش قدم پہ چلنا جی اور ان کی مشابہت، جی جی یقیناً آج اس امت کے اندر یہ بیماری پھیل چکی ہے۔ میں آپ کو صحیح بخاری کی ایک روایت سناتا ہوں۔ جی جی حضرت ابو سعید خدری راوی حدیث ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ سَلَكُوا جُحْرَ ضَبٍّ لَسَلَكْتُمُوهُ، اور ایک روایت میں حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٍّ لَدَخَلْتُمُوهُ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى قَالَ فَمَنْ، آپ نے فرمایا عنقریب تم اپنے سے پہلے لوگوں کی سنتوں کی پیروی کرو، ان کی عادتیں اختیار کرو گے، ان کے نقش قدم پہ چلو گے، شبرم بشبرن و ذراعم بذراع، یہ بالشت، جی بالشت جس طرح ایک بالشت دوسری بالشت کے مشابہ ہوتی، یہ بالشت اور یہ بالشت دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ نہیں، اسی طریقے سے ہاتھ، یہ ذراع یعنی ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کے مشابہ ہوتا ہے، یعنی ہو بہو تم اپنے سے پہلے لوگوں کی نقالی کرو گے، مشابہت کرو گے، یہ بتانا مقصد ہے اس تشبیہ سے۔ یہاں تک کہ اگر وہ سانڈے کے بل اور سوراخ میں گئے ہوں گے تو وہاں بھی تم پہنچ جاؤ۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول آپ یہود و نصارہ کو مراد لے رہے ہیں کیا؟ تو آپ نے فرمایا تو پھر اور کون؟ اسی طریقے سے صحیح بخاری ہی میں ایک روایت حضرت ابو ہریرہ سے بھی مروی ہے، لا تقوم الساعہ حتی تأخذ امتی باخذ القرون قبلها شبرم بشبرن و ذراعم بذراع، قیامت قائم نہیں ہوگی اس وقت تک جب تک کہ میری امت اپنے سے پہلی امتوں کے نقش قدم کی پیروی نہ کرنے لگے، ایک ایک بالشت کے برابر، ایک ایک ہاتھ کے برابر۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول فارس و روم کی طرح کیا؟ تو آپ نے فرمایا فمن الناس الا اولئک، تو پھر کون اور لوگ مراد ہیں؟ آج آپ دیکھ لیجئے کہ مغرب کی نقالی اور مشابہت آج ہماری معیشت میں، ہمارے کلچر میں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے کردار میں آج مغرب کا رنگ چڑھا ہوا ہے۔ آج ہمارے نوجوانوں کا دیکھ لیجئے وضاقتہ، رہن سہن، قیام و طعام، بود و باش، نشست و برخاست کے آداب، یہاں تک کہ ان کے حرکات و سکنات بھی آج اہل مغرب کی طرح ہوتے جا رہے ہیں، نقالی کرتے ہیں ہر ایک چیز میں، یہاں تک کہ دعا سلام کے آداب بھی وہیں سے امپورٹ ہو کے آ رہے ہیں۔ اللہ آج ہیلو ہائے اور بائی کا زمانہ ہے،
السلام علیکم ورحمۃ اللہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اس طرح کے جو اسلامی آداب سکھائے گئے ہیں، آج اس سے ہمارے بچے، ہماری بچیاں، ہمارا نوجوان، ہماری نوجوان بہنیں سب غافل ہوتے جا رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں نا؟ اسی لیے اللہ رب العزت نے ہر نماز میں ان دونوں قوموں سے بچنے کے لیے ہمیں دعا سکھائی ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. جزاک اللہ شیخ، بڑے پیارے انداز میں آپ نے ہمیں بتایا کہ واقعی معنوں میں یہود و نصارہ کی مشابہت ایک شخص اگر کر رہا ہے تو قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی پر گویا کہ وہ چل رہا ہے، اسے اپنی زندگی کے اندر سے ان چیزوں کو نکالنا چاہیے. جزاک اللہ شیخ. اس سلسلے میں اگر ہمارے نوجوانوں کو اگر کچھ رہنمائی کرے تو زیادہ بہتر ہوگا شیخ. جی، میں ناظرین کرام کی بھی توجہ چاہوں گا. ابھی مشابہت کی بات چل رہی تھی. دیکھیے پیارے رسول کی حدیث ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت کرے گا وہ انہی میں سے. کتنی وعید ہے اور کتنی لعنت ہے. اب آپ سمجھ لیجیے آج ہمارا نوجوان کس طریقے سے مغرب کی مشابہت میں اندھا ہوتا جا رہا ہے. اہل مغرب سے لوگ کتنا مرعوب ہیں. حالانکہ مرعوب ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آدمی کو اپنے اسلام پہ، اپنے دین اور اپنے عقیدے پہ فخر کرنا چاہیے، اسلامی آداب کو اختیار کرنا چاہیے، اسلامی کلچر کو اختیار کرنا چاہیے. اہل مغرب کی جو چمک دمک ہے یہ دراصل ایک ظاہری اور ایک وقتی چیز ہے. اور اسی لیے علامہ اقبال نے کہا تھا، نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی، نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی، یہ صناعی مگر جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری ہے. تو میں اپنے نوجوان دوستوں کو اور نوجوان بہنوں کو خاص طور سے یہی نصیحت کروں گا کہ اہل مغرب کی آپ نقالی چھوڑ دیں، ان کی مشابہت چھوڑ دیں، اسلامی عادات اختیار کریں، اسلامی اطوار اختیار کریں، اسلامی آداب اختیار کریں. اسی میں بھلائی ہے، اسی میں نجات ہے اور اسی میں خیر کا پہلو مضمر ہے. جزاک اللہ شیخ، بہت بہت شکریہ. ناظرین، شیخ محترم سے ایک سوال ہم یہ کرتے ہیں کہ قیامت کی ایک نشانی علم کا اٹھ جانا ہے، تو شیخ اس بارے میں اگر کچھ دلیل پیش کریں گے تو ناظرین کو اس سے کافی فائدہ ہوگا، انشاءاللہ ہمیں بھی فائدہ ہوگا. کہ قیامت کی نشانی میں سے ایک نشانی علم کا اٹھ جانا، اس کا کیا مطلب ہے شیخ؟ نہیں، پہلے دیکھیے نشانی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ نشانی ہے یا نہیں. بے شک ہے یہ نشانی، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ان من اشراط الساعہ ان یرفع العلم. جی. قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے علم اٹھا لیا جائے گا. ویثبت الجہل، جہالت کا غلبہ ہو جائے گا. اور بعض روایتوں میں یکثر الجہل، جہالت کی کثرت ہو جائے گی. تو یہ علم کا اٹھا لیا جانا یہ بے شک قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. علم کا اٹھ جانا، اس سے کیا مراد لینا چاہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ دیکھیے علم سے اٹھنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ علم جو ہے یہ سینوں سے اٹھا لیا جائے گا یا سینوں سے کھرچ دیا جائے گا، اس کو دھل کے صاف کر دیا جائے گا. یہ مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ علماء ربانیین کو اللہ تعالی وفات دے کر علم کو انہی کے ساتھ اٹھا لے گا. جیسا کہ اس سلسلے میں ایک بڑی پیاری روایت ہے، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد. اللہ سبحانہ وتعالی اس علم کو کھرچے گا نہیں، سینوں سے اٹھائے گا نہیں، اس طرح چھینے گا نہیں. ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، لیکن اللہ علم کو علماء کے ساتھ اٹھا لے گا، علماء کو موت دے دے گا. آپ دیکھیے علماء ربانیین ایک ایک کر کے اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، جا رہے ہیں، ان کے ساتھ کتنا ڈھیر سارا علم جا رہا ہے. جب کوئی عالم نہ بچے گا، اتخذ الناس رؤوسا جہالا فسئلوا فافتوا بغیر علم فضلوا واضلوا. یہاں تک کہ جب کوئی عالم نہ بچے گا تو لوگ جاہلوں کو اپنا اگوا بنا لیں گے، اپنا نگہبان بنا لیں گے اور انہی سے سوال پوچھے جائیں گے. وہ بغیر علم کے فتویٰ دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. اللہ اکبر. تو علم کے اٹھ جانے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا سے جو بڑے بڑے علماء ہیں ان کا چلے جانا، ان کا وفات کر جانا، یہ علم کے اٹھ جانے کا مطلب جی. جزاک اللہ شیخ، بہت بہت شکریہ. اسی سے ملتا جلتا سوال ایک یہ ہے شیخ کہ جس علم کے اٹھنے کی بات کی گئی ہے اس سے کیا مراد ہے؟ کون سا علم ہے؟ کیا لوگ ڈاکٹر بننا بند ہو جائیں گے؟ کون سا علم مراد؟ اچھا سوال ہے ناظرین کرام. یہ کس علم کی بات کی جا رہی ہے کہ جو علم اٹھا لیا جائے گا اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوگی؟ یہ سائنس کا علم نہیں ہے، ریاضی کا علم نہیں ہے، یہ علم ہے علم دین، شریعت کا علم. یہ علم اس سے مراد ہے، یہ علم اٹھا لیا جائے گا.
اور آج یہ نشانی پوری ہو چکی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ کتنے لوگ آپ کے گلی محلے میں دین کا علم حاصل کرنے والے لوگ ہیں، کتنے پرسنٹ میں لوگ دین کا علم حاصل کر رہے ہیں۔ بڑے مختصر انداز میں جی، دین کے علم کی طرف کتنے لوگوں کا اقبال ہے، کتنے لوگوں کی توجہ ہے۔ دنیاوی علم حاصل کرنے والے بہت ملیں گے آپ کو، جی جی، لیکن آج دینی تعلیم دلانے کے لیے کوئی اپنے بچے کو جلدی تیار نہیں ہوتا۔ بڑی مشکل سے خال خال لوگ ایسے نظر آتے ہیں کہ جو یہ خواہش رکھتے ہیں کہ ہمیں اپنے بچے کو حافظ قرآن بنانا ہے، ہمیں اپنے بچے کو عالم دین بنانا ہے، اور اسی بچے کو مدرسے میں بھیج کے آتے ہیں جو بچہ سب سے زیادہ اجڑ ہوتا ہے، جو تھوڑا سیریس بچہ ہوتا ہے اس سے اس کو انجینئر جی بناتے ہیں۔ اکثر میں بھی ایک ادارے سے چونکہ جڑا ہوں تو اکثر یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ جو بچہ ذرا کم ذہین ہوتا ہے کہتے ہیں اس کو عربی میڈیم سے ڈال دو یا اس کو دینی علم میں لگا دیتے ہیں۔ اللہ جو بچہ ذہین ہوتا ہے، دینی علم سے لوگوں کو دلچسپی نہ ہو کر کے اتنا زیادہ دنیاوی چیزوں سے رغبت ہو چکی ہے۔ یہ قیامت کی نشانی ہے جو آج ہماری نگاہوں کے سامنے ہے، اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک نشانی جو بتائی تھی ناظرین کرام، آپ دیکھتے جا رہے ہیں وہ نشانیاں پوری ہوتی جا رہی ہیں۔ یہ آپ کی نبوت و رسالت کی سچی دلیل ہے کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، یہ بات کوئی نبی ہی بتا سکتا ہے۔ جزاک اللہ شیخ، بہت بہت شکریہ۔ امید کی ناظرین کو قیامت کی نشانیوں کے بارے میں علم ہو رہا ہوگا، لیکن وقت ہمیں اجازت نہیں دیتا کہ اپنے اس پروگرام کو ہم آگے بڑھائیں۔ انشاءاللہ آپ دیکھتے رہیں ہمارا یہ پروگرام، قیامت سے پہلے اور بھی نشانیوں کے بارے میں بتایا جائے گا۔ جب تک کے لیے ہم آپ سے رخصت چاہتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إنما الدنيا فنا